اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں جیسے سود کی بات میں کہہ رہا تھا، تو سود میں ظلم جو ہے وہ علت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حکمت، کہ سود کے نتیجے میں کسی نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں تو ایسا کر رہا ہوں اس طرح کے، اس میں ظلم نہیں ہو رہا، اس کی میں نے پوری رضامندی لے لی ہے، آدمی مالدار ہے، فلانا ہے، لہذا مجھے اجازت ہونی چاہیے، تو یہ بات اس کی اس لیے صحیح نہیں کہ سود کی جب تعریف صادق آ جائے گی تو وہ سرخ بتی ہے۔ تعریف کیا ہے؟ کل قرض جر نفع، ہر وہ قرض جو ساتھ میں کوئی نفع لے کر آئے وہ سود ہے، وہ ربا ہے۔ جب یہ پائے گئی تو سرخ بتی جل گئی۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو جی اس صورت میں ظلم نہیں ہو رہا، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص کہے کہ صورت میں ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، اور اسی کی واضح مثال آج یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اس کے نتیجے میں شیطان تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ علت نہیں ہے بلکہ حکمت ہے۔ ورنہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شراب کا جو جام ہے وہ تو شراب کا جام اور شراب کا پیمانہ یہ تو دوستیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جام سے جام ٹکرا کر دوستیاں ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جام صحت تجویز کر دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو دوستی کا پیمان ہوتا ہے، کوئی عہد کیا جاتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو وہ اس میں بھی جام سے جام ٹکرا کے معاہدہ ہوتا ہے۔ پیمان وفا برسر پیمانہ ہوا تھا، کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں، پیمان وفا برسر پیمانہ ہوا تھا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کا معاہدہ تھا جو پیمانے کے اوپر ہوا تھا۔ تو بظاہر تو یہ دشمنی نہیں پیدا ہو رہی بلکہ دوستیاں ہو رہی ہیں، کاکٹیل پارٹی ہو رہی ہے، تو اس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، محبتیں بڑھ رہی ہیں، دوستیاں بڑھ رہی ہیں، تو لہذا ہمیں کیا خرابی ہے؟ والعیاذ باللہ، ہم اگر بجائے دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں کہ اس سے دوستی پیدا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا خرابی ہے شراب میں؟ والعیاذ باللہ۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ ہر قضیے میں یہ حکمت پائی جانی ضروری نہیں ہے کہ ہر قضیے میں پائی جائے، لہذا اگر کہیں نہیں پائی جا رہی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حکم ختم ہو گیا۔ حکم کی علت اللہ کا حکم ہے، سمجھ میں تمہارے آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، تمہاری حکمت سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، مسئلہ سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر انسان کے پاس کوئی چوائس باقی نہیں رہ جاتی کہ یہ کر لوں یا یہ کر لوں، وہ ہے اصل علت۔ یہ سب فوائد بے شک ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کیس میں وہ سارے فوائد حاصل ہو جائیں، اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ پھر آگے جو اصل حقیقت ہے وہ فرمائی کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ واحذروا، اور بچتے رہو۔ کیا معنی؟ کہ ایک مرتبہ تم نے شراب چھوڑ دی، لیکن ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر ایک وقتی ابال ہو جس کی خاطر تم نے یہ کام کر لیا ہو، آئندہ بھی بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا تو منہ موڑنے کے نتیجے میں اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ بھئی لوگوں نے حضور کی بات معاذ اللہ نہیں مانی تو اس سے حضور کا کوئی نقصان ہو گیا، تو فرمایا نہیں، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر تو صرف تبلیغ کا فریضہ تھا کہ وہ کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، وہ انہوں نے کر دیا۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو اس پر ان کا کوئی قصور نہیں۔ آخری آیت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کھانے میں جو انہوں نے کھایا ہو، جو کھایا پیا ہو۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کی حرمت آ گئی تو
حرمت سے پہلے اچھے اچھے صحابہ کرام عادی تھے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو شراب کی حرمت آنے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ تو جب یہ شراب کی حرمت آئی تو بعض صحابہ کرام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ جو صحابہ کرام تھے جو پہلے ان دن کا انتقال ہو گیا، اگرچہ ان کے زمانے میں صریح حرمت تو نہیں آئی تھی، لیکن شراب کے برے ہونے کے اشارے دے دیے گئے تھے کہ سگر جو ہے نشہ اچھی چیز نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہوئے نشے کی حالت میں مت جاؤ، یہ سب باتیں جو تھیں یہ اشارے آ رہے تھے، لیکن اور بعض لوگوں نے ان اشاروں کو سمجھ کر اسی وقت سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا اس شراب سے۔ تو بہت سے لوگوں نے نہیں بچایا اس وقت کیونکہ صریح حرمت نہیں آئی تھی، تو وہ ان لوگوں نے اگر شراب پی لی اور پھر حرام ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ان کا مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حرمت کے آنے سے پہلے شراب پی تھی، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو شراب پیتے رہے لیکن حرمت کے آنے کے بعد انہوں نے شراب چھوڑی اور وہ زندہ بھی تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تک جو کچھ کھایا پیا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن آگے اس کی شرط یہ لگائی کہ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ جب وہ آئندہ تقوی اختیار کریں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کریں، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر تقوی اختیار کریں اور نیک عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔